يسر ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جی السلام علیکم مسز زبیر، آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ تو یہی ہے کہ آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے۔ 2 دن سے میٹنگ میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی میٹنگ کی برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو خامیاں ہیں ہمیں اللہ اسے دور فرما دے، اور شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں والی اور آپ کی خصوصی توجہ والی میٹنگ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بار بار بتا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے احساس یہ کر لیں کہ اللہ نہ کرے اللہ ہمیں مطلب تھوڑی دیر کے لیے فلسطینی بہن بھائیوں کا احساس کرنے کے کس طریقے سے وہ ہر لمحے بموں اور خون میں اور کیا کہتے ہیں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ جو حالات ہیں ان کو نہ پہننے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا آپ سے کیا کیا باتیں کہوں جو باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح رکھے یہ اس کی مرضی ہے، اس پر تو ہماری کوئی بحث ہے ہی نہیں نا کہ اللہ نے ایسے نہیں ایسے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ تو مالک ہے کہ مالک جیسے مرضی رکھے، جیسے مالک جو ہے اپنے نوکر کو جیسے مرضی جو مرضی کھلائے، جو مرضی پلائے۔ تو بہرحال یہ باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہیں گی۔ تو بہرحال احساس کہتے ہیں نا، احساس نہ مر جائے تو کافی ہے انسان کے لیے، احساس مر نہ جائے تو کافی ہے انسان کے لیے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ تو بہرحال یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے باتیں ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم الفاظ کے جو ہیں الفاظ کے ذریعے ہی بات کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے میسج پہنچا سکتے ہیں، دل کی کیفیت پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دن اور رات، جیسے میں نے پہلے بھی ایک درخواست کی تھی کہ جیسے اپنے گھر میں نعوذ باللہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور کیس ہو جاتا ہے، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آج سے 12-13 سال پہلے جب میں کہیں اور رہتی تھی، مطلب ادھر نہیں رہتی تھی تو دوسرے محلے میں رہتی تھی، تو وہاں پہ ایک عورت نے مجھے بتایا کہ ہم 1 مہینے بعد یا شاید 15 دن بعد نا
ہم اپنے گھر واپس آئے، کیونکہ بیان ہوتا تھا ان کے گھر، وہ آتی تھی مطلب جہاں بھی ہوتا تھا۔ بہرحال مجھے پوری بات اس لیے بہت پرانی ہے نہیں یاد ہے، 10-15 سال پرانی کی بات۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نا تھریٹ ملنے لگی، دھمکیاں ملنے لگی کہ ہم آپ کو گھر، آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور یہ وہ۔ تو ہم جو ہے چھپتے پھرے اپنے میاں کے دوست کے گھر میں رہے، اور بڑی ہی آوازاری ہوئی اور بڑا یہ اور ایسے ایسے ہوا ہمارے گھر میں یہ۔ تو میں ان کی اس وقت جو ہے تڑپ کو سن کر مجھے بھی بڑی تڑپ ہوئی، اور میں نے کہا کہ واقعی آپ تو اس وقت جو ہے بڑی مشکل میں رہ رہی ہیں، اور یہ تو حقیقتاً بہت مشکل حالات ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے کیا کیا لے کے جائے، کیا کیا، جو گھر کا سکون ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا گھر کے علاوہ سکون، سوائے اگر ملے گا تو مکہ اور مدینہ میں ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، اللہ کے گھر میں، اور اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں جا کر انسان بالکل پرسکون ہو جائے، کوئی نہ کوئی فکر اور پریشانی تو رہتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تھوڑا سا احساس فلسطینیوں کا کریں، اور اس کے بعد صرف احساس ہی نہیں کرنا بلکہ کچھ بھی جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کیجیے، اور اگر آپ دعاؤں کے ساتھ تعاون کیجیے۔ جیسے بھی آج کل تو آپ سب کو پتا ہے کہ جو ہے ماشاءاللہ سے اولاد بھی جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں فراڈ ہے، یہاں نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح جو ہے یہاں پہ مدد ہو رہی ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ قیامت والے دن ہمارے پاس اور کوئی اتمام حجت نہیں رہے گی، یعنی حجت کو ختم کرنے والی۔ اللہ نے ہم سے پوچھا بھائی تم نے مدد نہیں کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اتنے ہزار کی مدد کی تھی، یا اللہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے سب کچھ پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کو پتہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، لیکن جب کی نہ ہوگی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ سچ تو سچ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ اگر کی نہیں اور اس کے بعد کہہ دیں نہیں جی اللہ تعالیٰ ہم نے کی تھی، تو پھر سوچ لیں کہ اب اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے حضرت ام کلثوم کی نماز کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر اس شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح آداب کی رعایت سے وضو کیے، رعایت رکھتے ہوئے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کے میرے واسطے استغفار کرے، میرے واسطے کیا کرے؟ استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے حکم فرمایا۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا، یعنی قبر میں جا کر پھینک دینا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ام کلثوم کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، برائے مہربانی جو میٹنگ میں بیٹھی ہیں پلیز میسج نہ کریں، میرا دماغ ایک دم سے میسج کی طرف جاتا ہے اور میرے دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میسیجز اور کال پلیز اس وقت نہیں، پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد جتنے مرضی میسج کریں۔ تو حضرت ام کلثوم کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، ایک دفعہ ایسی سختہ کسی حالت ہوئی، سب نے انتقال ہو جانا تجویز کیا کہ یہ تو مر چکے ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اٹھی اور نماز کی نیت باندھی، نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی افاقہ ہوا، یعنی ٹھیک ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا 2 فرشتے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں چلو، یعنی کیا کہا؟ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں چلو، تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے، ان دونوں سے کہا تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہیں جن کی قسمت میں سعادت اس وقت سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدے حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن جو ہے زندہ رہے، پھر انتقال فرما گئے۔ حضرت نظر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم اللہ کہتے ہیں، حضرت نظر رحم اللہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑتا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسی نوبت آئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرہ برابر تیز ہوا چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ لگا جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن سلام یہ کون ہے؟ یہ وہ یہود مدینہ تھے جو کٹر یہودی تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو عبداللہ ابن سلام کو وہ کیا،
اسلام کی نعمت سے نوازا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرماتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے اور خود بھی اس کا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، یعنی ہم آپ سے آپ کے روزی کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ بھئی روزی کیوں نہیں کمائی، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہے یا کسی آدمی سے ہو، مالک الملک سے یعنی اللہ سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے۔ تو آج ہم سب تیار ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا ہم مغرب کی اذان کے ساتھ جو ہے بہت اچھی طرح وضو کریں گے، نماز مغرب پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے، حماس کی مدد کے لیے اللہ سے دعا کریں گے اور کفر کو غارت کرنے کے لیے اللہ سے جو ہے درخواست کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے، پھر دوسری پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته یا ارحم الراحمین ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یعنی یہ اب آپ نے جو ہے دعا یہ پڑھنی ہے اللہ کے حکم سے، اور جب بھی کوئی اللہ نہ کرے آپ پہ کوئی بات، کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل ہو، تو اسی طریقے سے اللہ سے یہ دعا پڑھ کے، اور انشاءاللہ یہ غالباً مسنون دعا میں لکھی ہوئی ہے، تو بہرحال یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یقین رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ بہت قریب ہے، دعاؤں کو سنتے ہیں اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف دعاؤں کو سنتے ہیں بلکہ قبول فرماتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ جو مشکل ہے اس کو حل فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس تمام کام میں نہ تھکتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ مدد کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ بھائی اس کی مدد کروں تو کیسے کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے اگر سوچ لیں کسی کی مدد کرنا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے مدد کرنا، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ سوچ لیں کہ بھائی اس کی مدد نہیں کرنی تو پھر دنیا ایک ہو جائے اور سارے مل بھی جائیں، تو پھر سارے مل کر بھی اگر اللہ رب العزت کے خلاف اس بندے کی مدد کرنا چاہیں تو بھائی بات یہ سمجھ لیں کہ مدد تو صرف بارگاہ الہی سے آتی ہے بس۔ تو بات یہی ہے کہ مختصر جامع بات یہی ہے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کو منا لے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہ مانگے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھیں، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یعنی یہ سمجھ لیں کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں۔ ہائے ہائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کبھی بھی مایوسی کے فیز میں نہ جائیں، کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کبھی بھی جیسے اب اس وقت دیکھیں نا کس بری طریقے سے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کیا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین شانان اسلام جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ شروع میں یہی ہوا تھا، بدر میں بھی تو مسلمان لگتا تھا یہ منٹ میں اڑا دیں گے وہ مسلمانوں کو،
شروع میں ہاں احد میں تو ہماری بڑی اچھی، اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، ہم نے شروع میں ہرا بھی دیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے پھر ہمیں بعد میں بھگتنا پڑا۔ باقی جنگ عذاب میں 25 دن لگاتار مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل بیان باتیں ہیں، یعنی یقین کریں یہ ایسی تھیں کہ بندہ ان کے جو ان کی تکلیف کو محسوس کرے تو حقیقتاً وہ بول ہی نہ پائے، اتنا برا حال تھا مسلمانوں کا۔ بہرحال لیکن پھر مدد آئی، تو پھر مدد کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست، اب یہ آخری جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیات، اس میں یہی سارے کے سارے اینڈ تک ہے، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ تو یہاں پر آج ہے کیا کہتے ہیں احکام میت، یعنی میت کو غسل دینے کا بیان۔ تو پیاری بہنوں، میت کو غسل دینا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر جیسے میری ماں کا انتقال ہوا اور میں نے ہی اپنی ماں کو الحمدللہ، میں نے، میری بہن نے، میری بھابھیوں نے، ہم نے غسل دیا اپنی ماں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میں پھر بیان کرتی ہوں کہ میں نے بھی اپنی ماں کو، یہ سمجھ لیں حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کے یوں سمجھیں کہ میں نے بھی ماں کو ایسے غسل دیا جیسے کوئی بچے کو غسل دیتا ہے اپنے، اور بڑے ہی پیار سے دیا الحمدللہ، کسی بات سے میں نے وہ نہیں کیا کہ اکتاہٹ نہیں ظاہر کی، اور ہم نے بڑے پیار سے اپنی ماں کو غسل دے کے بھیجا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یوں سمجھ لیں کہ ماں کو سینے سے لگا کر غسل دیا الحمدللہ۔ تو اللہ میری ماں پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، اور ساس کا بھی الحمدللہ یہی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، دونوں کو، اور میرے سسر صاحب کو، میرے والد صاحب کو، اور آپ کے بھی جتنے دنیا سے جا چکے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے اور ان کو اپنی پناہ خاص میں رکھے، اور ان کی قبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، آمین بسم اللہ۔ اچھا جی، اب میری بہنوں، دنیا کا غم بھی عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں تو صحیح، حالات پوچھ کر دیکھیں تو صحیح، آپ کو ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں پریشان نظر آئے گا۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان، کوئی مکان کی وجہ سے پریشان، کوئی میاں بیوی کے جھگڑوں سے پریشان، کوئی اپنی اولاد کے سسرال کی وجہ سے پریشان، کوئی پڑوسیوں سے پریشان، کوئی اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے بہت پریشان۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں مسلادھار بارشوں کی طرح آ رہی ہیں۔ اگر میں کسی پر ظلم کر رہی ہوں تو مجھے اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے میرا بھی محاسبہ ہونا ہے، مجھے بھی ایک ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خدا کی قسم میں ظلم سے رک جاؤں گی۔ یہ احساس نگر نگر، کلی کریا کریا، بستی بستی، گھر گھر، کونا کونا، اقلیم اقلیم، ہر جگہ پہنچا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں۔ اگر کوئی ہے، ایسا کوئی بندہ کہے کہ میں بے غم ہوں، مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں وہ بنی آدم میں سے ہے ہی نہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں اور آخرت کی پریشانیاں بھولی ہوئی ہیں، مگر جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی تو پھر ہماری آنکھوں سے پردے کھلیں گے کہ ہم سب کی زندگی کس طرح گزری اور کیسے زندگی بسر کرتے رہے۔ یاد رکھیں کہ موت کے وقت شیطان مردہ ماں باپ یا دوست کی شکل میں آ کر انسان کو بے دین کرنے کے لیے آتا ہے کہ مایوسی کی کیا فتنہ لیا ہے، دین سے بے دین کرتا ہے، بے دین ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور فکریں آسان ہو گئی۔ آج مجھے رات کو نہیں، میرے خیال میں صبح یا شاید رات کو یہ خبر ملی کہ الحمدللہ رب العالمین کے یورپین کنٹریز میں قرآن کے نسخے بہت بکنا شروع ہوئے۔ اصل میں الحمدللہ رب العالمین، جس نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے احکامات کو پہچان لیا، اس کو پتہ ہے، اس کو مرنے سے ڈر نہیں نہ لگتا
وہ کہتا ہے یار میں نے مرنا ہے نا تو کہاں پہنچنا ہے، میری پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری، میں نے آنکھ بند کرنی ہے، گولی لگنی ہے، مجھے بم پھٹنا ہے، بس اس کے بعد میں نے ایسی عیاشی کی زندگی میں جانا ہے جہاں مجھے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بدمزگی نہیں ہے میرے ساتھ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کا فرمان ہے، نہ ان پر کوئی غم ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ پچھتاوے ہوں گے، ہائے اللہ 2 کلو دودھ چڑھایا تھا ابل گیا 1 کلو رہ گیا، نہ ادھر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو ان کو بے فکری کی لائف، یہ لائف جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ مانگتا ہے۔ اب دیکھیں نا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یہ پلیز پلیز لوگوں سب سے کہیے کہ پلیز اس وقت کوئی بھی میسج نہ کرے، پلیز اس وقت میسج نہ کریں، میں کیا آپ لوگوں کو یہی سمجھا سکتی ہوں، اس وقت کوئی رحم کریں اس وقت۔ تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، جب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا پتہ چل گیا نا، آشنا ہو گیا نا اللہ کا، کہتے ہیں نا فلاں فلاں کا آشنا ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، وہ لڑکا اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گیا، وہ لڑکی اپنی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ آشنا کا مطلب جس کی شناخت ہو جاتی ہے، جس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی وہ کہتا ہے کہ اگر ہم جیت کر آ گئے واپس تو غازی، مر گئے تو پھر شہید، تو دونوں طرح سے ہم فائدے ہی فائدے میں ہیں۔ اچھا جی، اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت کعب بن عبار فرماتے تھے جس وقت نے موت کو بچا لیا اس پر دنیا کی مصیبتیں اور فکریں آسان ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئی تھے کہ اتنے میں ملک الموت آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملک الموت نے اپنی انگلی اس کے سینے کے اوپر رکھی اور اس صحابی کی روح قبض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا ذرا آسانی سے کرنا۔ ملک الموت نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت نے پہلے ہی حکم فرما دیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی روح کو تو نے آسانی کے ساتھ قبض کرنا ہے، اسی لیے میں نے ایک انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی روح قبض کی ہے، اگر کسی اور کی روح قبض کرنی ہوتی تو میں اس کے سینے کے اندر پنجہ گاڑ دیتا۔ اللہ اکبر، انگلی نہیں پنجہ ہی گاڑ دیتا۔ اگر جانوروں کو اپنے حدیث پاک میں اگر جانوروں کو اپنی موت کا تمہاری طرح علم ہوتا، یعنی جیسے تمہیں علم ہے نا کہ تم نے مرنا ہے، اگر جانوروں کو بھی علم ہو جاتا تو تم کو کوئی موٹا جانور کھانے کو کبھی نہ ملتا۔ غور کیجیے اگر کسی کی انگلی کٹے تو کتنا درد ہوتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ جو انگلی کٹ گئی اس حصے میں سے روح نکل کر بقیہ جسم میں سمٹ گئی۔ اب اگر اس انگلی میں سے روح نکلنے کی اتنی تکلیف ہے تو جب پورے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ انگلی کٹتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا، کٹی ہوئی انگلی کو آپ مار لیں، دبا لیں، آگ پہ رکھ دیں، اس کٹی ہوئی انگلی کو کوئی، یعنی جو انگلی کا حصہ آپ نے جسم سے کاٹ دیا اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ ایک مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اگر کانٹوں والی ایک ٹہنی انسان کے جسم میں داخل کر دیں اور ایک دم اس کو کھینچ لیں تو جسم جیسے پورے جسم میں کانٹے چبھتے ہیں، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح موت کے وقت انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دوسری مثال دے کے فرمایا موت کے وقت انسان اس قدر تکلیف موت کے وقت انسان اس قدر تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب جہاد کا خطبہ دیتے تو اس وقت مجاہدین سے فرماتے اے مجاہدوں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک جو ہے جب شہید کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے نا تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے کی، یہ حدیث مبارکہ ہے، فضائل یہ باب الجہاد میں لکھی ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ اے مجاہدوں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر گھر پر جا کر مرو گے تو تمہیں کینچیوں سے کترنے سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات فرماتے تھے کہ دیگ میں بھون دینے سے بھی زیادہ تکلیف تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لا تسبوا الاموات، یعنی جو مر گیا اسے برا نہ کہو، وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کے بارے میں فرمایا واللہ لو تعلمون ما علم لضاحکتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا ولا کثیرا ولا تلذذتم بالنساء علی الفروشات. خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو تم کم ہنستے، زیادہ روتے اور بستروں پہ اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے. تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ویسے بھی اب ہماری تو میں اپنی بھی کہہ رہی ہوں کہ عمریں اس قابل ہو گئی ہیں کہ ہمارے اب دیکھیں نا فلسطین میں بچے آج سے کوئی 4 مہینے پہلے پتا تھا کہ ہمارے بچوں نے فلسطینی بچوں نے اتنے تعداد میں مر جانا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا، یہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن بس موت کا وقت، وہ کہتے ہیں نا موت کا وقت تو صرف اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم میں سے سب کی موت کس کس وقت آئے گی. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ پاک اتنا ہم پر کرم کرے کہ وہ ایک گناہ یا وہ ہمارے بد سلوکیاں یا وہ ہمارے اعمال جن کی وجہ سے ہم نے جہنم کا رخ کرنا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ معافی تلافی کرنے کا ابھی ہمیں وقت دے دے. یعنی اس وقت نہیں، اگر اس وقت ہی پتہ چل جائے کہ بھائی موت آنی ہے اور اس وقت آنی ہے، مطلب تو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا سا بتا دے کہ ہماری کن جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینکے جائے گا، تو اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. اچھا جی، یہاں پہ کہ بہت سے لوگ تدفین کے بعد 40 قدم دور جا کر پھر دعا مانگتے ہیں. یعنی مردے کو یہ میں بتا رہی ہوں نا، اب یہ دفن کی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا غسل کا، پھر میں نے بتایا تھا تکفین یعنی قبر کفن دینا، پھر تدفین، اب یہ تدفین شروع ہے. تو میں نے پھر پہلے بیچ میں نے آپ کو جنازہ لے جانے کے طریقہ بتایا تھا، اب یہ تدفین اپنے مردوں کو بتائیے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، تاکہ ان کو صحیح دین معلوم ہو، صحیح شریعت معلوم ہو، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں تو بالکل شریعت کے مطابق کریں تاکہ یہی چیز ان کے لیے نجات کا باعث بن جائے. بہت سے لوگ تدفین کے بعد 40 قدم دور جا کر پھر دعا مانگتے ہیں، یہ بدعت ہے، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. یعنی بھائی دعا مانگنا آپ دل میں مانگتے رہیں، شروع سے ہی مانگتے رہیں، اب 40 قدم دور جا کر مانگنے کی کوئی بھی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. آج کل رواج ہے کہ سب لوگ میت کو دفنانے کے بعد میت والوں کے گھر جاتے ہیں، ان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں. یہ رواج قطعاً غلط ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ جانتا ہے، میں قسم نہیں کھاؤں گی، میں نے ایک جگہ دیکھا، بلکہ کئی جگہ دیکھا، لیکن ایک جگہ تو میری بس ہو گئی. ایک بچی مجھ سے پڑھنے آتی تھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک بچی مجھ سے پڑھنے آتی تھی اور ہماری گلی میں سب سے آخری والا گھر اس کا تھا، تو وہ بند گلی تھی وہ. تو وہ اس بچی کی کیا کہتے ہیں امی کا انتقال ہو گیا، تو میں بھی گئی، لیکن ذرا لیٹ گئی، جبکہ جنازہ دفنا کے آ گئے. تو اللہ کی قدرت کے میں نے دیکھا، میں ابھی اندر تک پہنچی نہیں اس بچی کے پاس تک، میں نے دیکھا کہ لوگ کھانا پینا کھا رہے ہیں. خیر مجھے اللہ کا شکر ہے پہلے ہی میت کے گھر کا کھانا پسند نہیں تھا، یہ حالانکہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا اس کے متعلق، لیکن پہلے ہی طبیعت میری اس سے آوازار ہو جاتی تھی. اب کیا ہوا کہ جب میں نے دیکھا تو باقاعدہ میں سچ کہہ رہی ہوں، قسمیاں کہہ رہی ہوں کہ میں نے باقاعدہ سنا اپنے کانوں سے اور دیکھا کہ ایک کو دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جانی بوٹی بھی پوا کے لے کے آ، اور بوٹی تے پائی نہیں آدھے وچ جہاں دیکھ تے چاول بھی اس طرح دے ذرا ہور لے کے آ. آپ یقین کریں اس طرح کی باتیں سن رہی تھی میں، اور میرے دل کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ جس کی ماں سامنے مری ہوئی ہے اس سے پوچھو، 9 بہنیں تھیں، وہ 9 بہنیں جن کی ماں مری اور ایک بھائی، اور آپ یقین کریں کہ میں نے کہا کوئی جا کر ان سے پوچھے تو صحیح کہ ان کے دل کی حالت کیا ہے اس وقت. اور یہاں پہ کتنے آرام سے یوں لگ رہا ہے کہ کمپنی باغ میں آئی ہوئی اور سیر تفریح کرنے آئی، اللہ معاف کرے. تو میت کو دفنانے کے بعد سب کو اپنے اپنے گھر جا کر کھانا کھانا چاہیے، جتنی مرضی بھوک لگی ہو. ہاں جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ لوگ انہیں اپنے یہاں بطور مہمان ٹھہرا لیں،
البتہ جو لوگ اس قدر قریبی ہوں کہ گھر کے افراد میں سے سمجھے آتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے. یعنی میں تو یوں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں اکثر میں نے اپنے رشتے داروں کو دیکھا ہے کہ اگر آتے ہیں تو بس اس وقت آئے اور جنازے کو غسل دیا اور تدفین کے بعد اسی وقت کی فلائٹ سے دوبارہ واپس چلے گئے، یا اپنی بائی روڈ آئے تو اسی وقت چلے گئے. یعنی کبھی یہ نہیں ہوا کہ آ کر بیٹھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اور یہ بڑے اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، آج یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ حکم ہے کہ میت کے گھر والوں پہ جا کر مسلط ہی نہ ہو جاؤ کہ وہ بےچارے اپنے بچوں کے کھانے کا بندوبست کریں یا اپنے گھر والوں کے تو تمہاری بھی کریں. اچھا جی، یہ رواج قطعاً غلط ہے. میت کو دفنانے کے بعد سب کو اپنے اپنے گھر جا کر کھانا کھانا چاہیے. اور جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں ان کے لیے بھی بہتر تو یہی کہ اور لوگ انہیں اپنے یہاں بطور مہمان ٹھہرا لیں. یعنی بات یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے یہاں جو مہمان آ رہے ہیں تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کے یہاں الحمدللہ ابھی موت نہیں ہے، مطلب وہ لوگ ملنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو وہ اپنے گھر لے جائیں. ان کے گھر میں صاحب خانہ کو کے لیے آسانی پیدا فرمائیں. البتہ جو لوگ اس قدر قریبیوں کے گھر کے افراد میں سمجھاتے ہیں، یعنی بیٹی اپنے باپ کی اس پہ آئی ہوئی ہے میت پہ یا ماں کی، تو ان کے لیے گنجائش ہے. نماز جنازہ کے بعد اہل میت کی اجازت کے بغیر دفن سے پہلے واپس نہیں ہونا چاہیے. نماز جنازہ کے بعد اہل میت کی اجازت کے بغیر دفن سے پہلے واپس نہیں ہونا چاہیے. یعنی اب یہ ہے کہ ابھی جنازہ جا رہا ہے یا جانے والا ہے تو پھر آپ کیا کریں، مطلب کہ جو گھر والے ہیں نا ان کو بتائے بغیر مت جائیں، ان کی اجازت کے بغیر نہ جائیں. لیکن دفن کے بعد ان کی اجازت کے بغیر بھی واپس جا سکتے ہیں. یعنی ابھی جنازے کو غسل ہو رہا ہے یہ، لیکن کوئی ان میں سے جانا چاہے تو بھائی صاحب خانہ کو بتائے کہ میری یہ پرابلم ہے، میں جانا چاہ رہا ہوں یا جانا چاہ رہی ہوں، یہ نہ کرے. لیکن اگر جب تدفین ہو جاتی ہے میت کو جا کر مطلب دفن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تو بغیر بتائے بھائی اٹھ کر اگر آ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوئی بہت قریبی رشتے دار ہے تو بھائی بتا دینا بہت بہتر ہے. جا کے مل آئیں، سلام دعا کریں، ان کو تسلی دیں. اور اس کے بعد امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مین بات یہی ہے کہ جہاں فوتگی ہوئی ہے تو وہاں اگر ابھی میت کو دفن نہیں کیا گیا تو وہاں سے نہ اٹھیں اور ان کے مطلب وہاں پہ مطلب پڑھائی کرتے رہیں، ان کی ایصال ثواب کا ذریعہ بنے. کوئی دین کی بات آتی ہے تو لوگوں کو بتائیں اور اپنے اہل خانہ کو تسلی تشفی دے. اور ہاں پھر یہ ہے کہ اس طرح بتائے بغیر نہ اٹھ کے آئیں. ہاں اگر تدفین ہو چکی ہے، میت کو دفنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ کا بغیر اجازت کرنا بھی آپ آ سکتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. بس کوشش یہ کریں کہ میت کے گھر والوں کو کسی معاملے میں تکلیف نہ دیں کہ کل کو ان کو آپ کا رویہ چبھے اور وہ کہیں کہ دیکھو اس نے کیا کیا، یہ تو ہمیں بجائے ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ہمیں مزید تکلیف دی. تو ایسی بھائی بات نہیں کرنی. آپ جتنا بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتی ہیں کریں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہیں کریں، اور ان کے کھانے پینے کا ان کی ضروریات کا اس کا خیال رکھیں. اور ہو سکے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کا سربراہ چلا گیا ہے گھر سے اور بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے واسطے بیوہ اور یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیجیے، آگے بڑھے. آپ کو اسباب نظر نہیں بھی آ رہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو 2 روٹیاں اس میں سے ایک میں دے دوں گی اور ایک میں خود کھا لوں گی، اس کا بڑا ثواب ہے. اس پر ایک الگ چیپٹر ہے، ایک موضوع ہے. بہرحال کوشش کریں کہ جن کے گھر میں فوتگی ہو گئی وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ان کے دل زخمی ہیں، اپنے رویوں سے ان کے دلوں کو زخمی مت کریں. اپنے میتوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے خود نہلائیں، عورتوں کو، مرد کو نہلائیں، پیار سے نہلائیں. اس کام کو عیب والا معیوب نہ سمجھے یا یہ نہ سمجھے کہ لوگ آپ کو کہیں گے جی یہ تو غسل دیتے والی ہے. تو خدا جانتا ہے، میں صرف اپنی بات اس لیے بتاتی ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں تھی، اب ایسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ جانتا ہے اگر یہاں پہ
25-30 لوگ سن رہے ہیں میری آواز کو. مجھے نہیں پتا کچھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن میں بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ میں بہت سی جگہ پہ الحمدللہ غسل دے چکی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن الحمدللہ پوری کوشش کرتی ہوں ایمانداری کے ساتھ دوں. اپنے محلے میں اتنے غسل دیے ہیں اس میں بھی اور پرانے محلے میں بھی. اللہ کا شکر ہے. صرف اور صرف یہ سمجھ کے کہ ایک مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے ہم پہ کہ ہم ایسا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو معیوب نہ سمجھیں اور آپ بھی غسل دینے والی کو برا نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کون سے خاندان کی ہے یا یہ تو بہت ہی گئی گزری ہے. یاد رکھیں اگر ماں کا انتقال ہوا ہے تو ماں سے زیادہ کون آپ کی شفیق جو ہے ہستی آپ کے لیے. اگر خدا نخواستہ بہن کا انتقال ہوا ہے تو بہن سے زیادہ کون سی آپ کے لیے پیار کرنے والی ہستی رخصت ہو گئی ہے. یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی سہیلی کو، خالہ جان کو، چچی جان کو، پھوپھی جان کو، مامی جان کو، جو بھی ہیں ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کو بڑے پیار سے سیکھ کر غسل دیں. اس سلسلے میں الحمدللہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوا اللہ کے حکم سے. اب پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ احکام الجنائز پہ تقریباً ہمارے 3-4 دور ہو چکے ہیں. میت کو کیسے غسل دینا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس میں کیا بدعتیں ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. اس سلسلے میں ویڈیو بھی ہیں اور اگر وہ چاہیے تو وہ بھی منگوا لیں انشاءاللہ تعالی. تو مجھے ہی فون کر لیں، میں دے دوں گی انشاءاللہ. ورنہ ایلیا حسین کو فون کر لیں ان کے پاس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب میں نے کل اس کا کافی حد تک ڈیٹیل بتایا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک اور چیز بتاؤں گی کہ جب یہاں پر نبیوں پر الزامات لگے تو یہ والی بات بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی کہ نبیوں پر جب الزام لگے اور خاص طور پہ موسیٰ پہ الزام لگا تو یہ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بڑے جھوٹے الزامات لگائے تھے، بے سروپا تہمتیں آپ کے سر پہ تھوپی گئی تھیں. تو جنہوں نے تہمت تراش کر موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے معزز پیغمبر تھے، جلیل القدر صحابی تھے، بڑے جلالی صحابی نہیں جلیل القدر پیغمبر تھے اور بڑے جلالی بھی تھے. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہر فرما دی. یعنی میں نے وہ بتایا بھی تھا کہ جیسے وہ بنی اسرائیلی سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کے جسم میں کوئی یقیناً کوئی عیب ہے جسے وہ چھپائے رکھتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ختم کر لوں، اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا بتاتی ہوں آپ کو اللہ کے حکم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے فازا فوزن عظیمہ. سو وہ بڑی کامیابی ہے. کون سی کامیابی ہے؟ اس کے لیے جس نے اپنے نبی کا کہنا مانا، اپنے اللہ کا کہنا مانا، اس کے لیے فازا فوزن عظیمہ، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائی، ان کو تکلیفیں دی. سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا. یعنی ہر الزام کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا.
اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سچا ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرے نزدیک بڑے معزز ہیں، بڑے عزت والے ہیں۔ یا تو اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور راستے کی بات کرو، یعنی وقولوا قولا سدیدا، سچی باتیں کرو، حق بات کرو، ٹھیک بات کرو، سیدھی بات کرو۔ سدیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سیدھا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے جو ہے نا ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اگر جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی، یعنی اپنے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں بات کر رہی ہوں، اس میں یوں بھی بات کر سکتی ہوں کہ جس وقت میں جو نبی آیا، چاہے وہ موسیٰ آئے، چاہے وہ عیسیٰ آئے، چاہے وہ ذوالکفل آئے، چاہے وہ مطلب جو بھی نبی آیا، اور ان کے دور میں ان کے جو نبی کے ماننے والے فالوورز تھے، جتنے بھی فالوورز تھے، ماننے والے تھے، اب وہ جتنے بھی تھے، اب اس میں جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سچے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سچے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے سچے، جو ان پہ مر مٹے اپنے نبی پر، اور انہوں نے اپنے نبی کو کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط نہیں کہا، بلکہ اپنے نبی کی شان کو مانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دیا اس کو مانا۔ تو یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں، یعنی جس نے اپنے نبی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہاں پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ کوئی بھی نبی ہو، اور انہوں نے ان کا وقت کا کوئی بھی نبی کا زمانہ ہو، لیکن انہوں نے جو لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا، اس کو سراہا، ان کے پر عمل کیا ہے، یقین کریں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ کر لی، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہاں جو ہے اپنی عزت بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری جو ہے صفحہ نمبر 42 پر تو میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام شرمیلے آدمی تھے اور پردہ کرنے کا خوب زیادہ اہتمام کرتے تھے، اگر ان کے جسم کی کھال بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی شرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل ننگے نہاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اور یوں کہا کہ یہ شخص اس قدر پردہ کرتا ہے، ہو نہ ہو اس کی کھال میں کوئی عیب ہے، یا جسم میں برس کے داغ ہے، یا اس کے فوطے پھولے میں ہیں، یا کوئی اور تکلیف کی بات ہے۔ یعنی فوطے پھولے میں یعنی کوئی نہ کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے چکن پاکس وغیرہ ہوتا تھا نا، جیسے چیچک ہو جاتی، جیسے بڑے بڑے دانے۔ ایک دفعہ بچپن میں میری بچی کو پیٹ الرجی ہوئی، تو اس کے جسم پہ نا اس کے نا ہاتھوں پہ بڑے بڑے غبارے سے بن گئے جس میں پانی تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ بچی بہت چھوٹی تھی میری، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پانی تھا، تو ڈاکٹر کو دکھایا، پھر دوائی کی، تو اس طرح نا انہوں نے کہا یقیناً موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کو بہت کور رکھتے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی نہ کوئی ایسی چکر ہے جو کوئی عیب ہے اس میں چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی بات سے بری کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور قصہ یہ پیش آیا کہ ایک دن انہوں نے تنہائی میں پتھر پر اپنے کپڑے رکھ دیے، پھر غسل فرمانے لگے، غسل کر کے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کا ارادہ کیا، ابھی کپڑے لینے نہ پائے تھے، میں نے آپ کو کہاں سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یاد دلوایا، حضرت اس میں سے انوار البیان حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی رحم اللہ کی بہت زبردست لکھنے والے ہیں انوار البیان، میں نے ان کو بہت الحمدللہ پڑھا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی بات سے بری کرنے کا ارادہ فرما لیا. جو بنی اسرائیل کہتے تھے نا کہ ضرور موسیٰ کے جسم پہ کوئی داغ ہیں، کوئی دھبے ہیں، کوئی بیماری ہے، چھپاتے ہیں موسیٰ نعوذ باللہ. اور قصہ یہ پیش آیا کہ ایک دن انہوں نے تنہائی میں پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے، پھر غسل فرمانے لگے. غسل کر کے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کا ارادہ کیا. ابھی کپڑے لینے نہ پائے تھے، جس پتھر پر کپڑے تھے وہ کپڑوں کو لے کر تیزی سے چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے پیچھے چل دی اور فرمانے لگے، کیا سیابی، یا حجر سیابی، اے پتھر میرے کپڑے دے دے. اس طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے. کیونکہ کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، اس لیے آپ کو انہوں نے برہنہ دیکھ لیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے جسم پر کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اچھی حالت میں پیدا فرمایا ہے. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور مان لیا کہ ان کے جسم پہ کوئی عیب نہیں، تو پتھر کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جلدی سے کپڑے پہن لیے اور پتھر کو اپنی عصا سے مارنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کے مارنے سے پتھر میں 3 یا 4 یا 5 یا 6 7 نشان پڑ گئے. اتنی زور زور سے غصے میں مارا انہوں نے، جلا لی تھے. تو کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان کے مارنے سے پتھر میں 3 یا 4 یا 5 یا 6 7 نشان پڑ گئے. قرآن مجید میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. سو اللہ نے انہیں ان کی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے باوجاہت وجاہت وہ تھے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے. لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا تکلیفیں دی، اس کے بارے میں صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 میں 442 میں نہیں 446 میں 446 صفحے پہ لکھا ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پہ عرب کے بعض سرداروں میں مال تقسیم فرمایا اور ان میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دے دیا. وہیں حاضرین میں سے کسی نے یوں کہہ دیا یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف نہیں کیا گیا. یہ یوں کہہ دیا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، بندوں کو راضی کر دیا اللہ کے نبی نے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ان لوگوں کی یہ بات نقل فرمائی تو آپ نے فرمایا جب اللہ اس کے رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون انصاف کرے گا. اللہ موسیٰ پر رحم فرمایا، انہیں اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، ان کو بات پر سننا پڑتا تھا اپنے خلاف، پھر بھی انہوں نے صبر کیا. بات یہ کہ جو مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا، وہ اموال فے تھا. اور فے کا مال کیا ہوتا ہے؟ جو لڑے بغیر دشمن آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے آپ کے روب سے، تو اس کو کہتے ہیں مال فائی. اور مال فے یا مال فائی جو بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی ثوابدید پہ اپنی مرضی سے تقسیم فرما لیں. کسی کا حق روک ٹوک کر مال تقسیم نہیں فرمایا تھا. یعنی اگر مال غنیمت یعنی لڑ کر ملتا نا تو پھر تو اسی طرح تقسیم ہوتا جس طرح 5 حصوں میں کہا ہے تقسیم کرنے کو. اب تو 4 حصے رہ گئے نا. لیکن وہ تھا مال فے. مال فائی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو اختیار ہے جس کو مرضی دے دے. ٹھیک ہے. اور اس پر اور بھی بہت سی باتیں تھی، میں نے یہ بتانی تھی اس لیے میں نے یہ انوار البیان سے آپ کے آگے پیش کیا. اصل بات یہ تھی کہ ایک بہت زبردست قصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کل پیش کروں گی. حالانکہ کل موقع نہیں ہوگا لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ یا پیر والے دن انشاءاللہ پیش کروں گی کہ غزوہ حنین کا بہت زبردست واقعہ ہے. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ لمحے اگر مجھے مل گئے تو میں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کر لوں، کیونکہ مجھ سے بہنیں درخواست یہی کر رہی ہیں کہ آپ نے ختم نبوت کو کیوں چھوڑ دیا. میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ میری بیٹیوں میری بہنوں میں نے نہیں چھوڑا، لیکن جب کلاس ہی 50 منٹ 60 منٹ کی رہ جائے، اس میں فضائل اعمال کی تعلیم، اس میں غزوہ عذاب کی تعلیم، اس میں موت کی تیاری کا کرنا، اور اس میں پھر مردے کو میت کو غسل دینے کا بیان، اس کے بعد ختم جنگ غزوہ عذاب کا میں نے نہیں بتایا کہ نہیں، تو اس کے بعد میں اس میں ٹائم ایسا نہیں بچتا اور کہ چاہتے ہوئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات ہو نہیں پاتی، اور نکمی سی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آنے والا جب کلاس 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہوگی تو جم کر انشاءاللہ بات کروں گی. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی عقارت. تھکی ہے فکر رساں مدحا ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدحا ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدحا ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدحا ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدحا ابھی باقی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کی نبوت اب ختم ہو چکی ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی نبوت نہیں آئے گی، یعنی اب میرا نبی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا. اس بات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک 4 مرتبہ اعلان فرمایا. یعنی اب آپ کہیں گے آپ کہ ہمیں تو باجی نے بتایا تھا کہ 100 آیتیں ہیں، 100 آیات ہیں قرآن میں، اور باجی کہہ رہی ہیں کہ اب 4 جگہ. نہیں، یہ بات وہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے. 4 مرتبہ اعلان فرمایا کا مطلب یہ ہے 4 دانگ میں، 4 دانگ کسے کہتے ہیں؟ چاروں عالم میں، چاروں عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء ہونے کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات میں، یہ بات اتنا حرز جان ہے، یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 دفعہ قرآن مجید میں بیان کیا. اگر یہ بات ایسی نارمل ہوتی تو اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ بیان کر دینا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن 100 دفعہ 100 جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں 100 جگہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 100 جگہ ختم نبوت کا بیان کیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر نہ صرف 100 دفعہ 100 جگہ ختم نبوت پر بیان کیا، قرآن میں احکامات نازل کیے، بلکہ 210 احادیث مبارک بھی اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 1 نہیں، 2 نہیں، 210 احادیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جس کے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں کہتی ہوں دھجیاں اڑا دی اگر دیکھا جائے. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لو کانا نبی آبادی لا کانا عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی آتا، اگر میرے بعد کوئی نبی بنایا جاتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتے؟ عمر فاروق. اب آپ نے کبھی بھی آج تک آپ کی زندگی، آپ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، ماشاءاللہ بچوں والی ہو گئی، شادی شدہ ہو گئی، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی نبی کا اعلان ہوا ہو کہ بھئی یہ بھی نبی ہیں ہمارے؟ ہاں، ان سے پہلے والے سارے نبی ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، جان ہے ہماری، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت دینا، یوں سمجھ لیں نبوت کا ڈول ہی توڑ دیا کہ اب نہیں کسی کو دینا، یعنی ختم کر دیا اس کام کو. اور پھر نہ کوئی نیا نبی آئے، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، اور نہ کسی کو نبوت ملے گی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں نے کہا یہ سوال کہ جی پھر وہ حضرت عیسیٰ، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 احادیث، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 احادیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. 177 نشانیاں بتا دی تاکہ کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے اور کسی بدبخت کو حضرت عیسیٰ نہ مان لے. ایسی نشانیاں بتائیں جس میں سے، ایسی نشانیاں بتائیں کہ جس میں سے ایک نشانی بھی ایسی نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ تو بڑی فالتو سی ہے، نہیں. لیکن 177 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی مرزا قادیانی میں نہیں تھی، جو مرزا قادیانی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو پیر والے دن سے پھر سے انشاءاللہ یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 4 دانگ میں، چاروں عالم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا لگایا، ڈنکا بجایا اور اعلان فرمایا. ان میں سے 4 میں سے سب سے پہلے عالم ارواح، جب تمام رسول، جب تمام کے تمام روحیں جمع ہوئیں تو ہمارے جیسے لوگوں کی، عام لوگوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ لیا پیما، یعنی جس سے ایک عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کا عہد کیا تھا کہ الست بربکم، تو ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا، یہ قرآن کے الفاظ ہے، قالوا بلا شہدنا، ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا قالوا بلا شہدنا، یقیناً ہم سب کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے جو ہے. قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم سب نے کہا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. قالوا بلا شہدنا، اور ہم اس پر شہادت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عہد ہم سے لیا، اسے کہتے ہیں عہد عام.
ایک عہد لیا تمام نبیوں سے کہ تمہارے یہ اس سے بس وقت ختم ہونے والا ہے، اس عہد کو سنیں، یہ بہت زبردست عہد ہے، یعنی اس عہد پر سب کچھ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں سے کہ نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے، اب سن لیں، بڑی زبردست بات ہے، شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی ہو، جن کے لیے نئی ہے وہ غور سے سنیں، اور جن کے لیے پرانی ہے وہ بھی غور سے سنیں تاکہ دوسروں کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی روحیں بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے، یعنی یوں فرمایا کہ اگر تمہارے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو یاد رکھنا ان پر ایمان نہیں آنا، یعنی وہ کیا ہو گئے، امام الانبیاء ہو گئے، تو کیا کرنا، وہ تمہارے بھی نبی ہیں، وہ تمہارے بھی نبی ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی تم تو نبی ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یعنی پیغمبر الانبیاء ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، تو پیغمبر اس کو کہتے ہیں جس پر کتاب نازل ہو، جسے کتاب ملے یا کچھ نوٹس ملے، وہ اسے بھی پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ صرف 313 تھے، باقی سارے انبیاء ہیں جن کو صرف نوٹس ملے، وہ جن کو صرف جنہوں نے پہلے والے نبی کی کتاب پر عمل کر کے آگے اس پرانے سلیبس کو فالو اپ کیا، ٹھیک ہے۔ بڑی گہری باتیں ہیں، اللہ کرے مجھے سمجھانے کی توفیق ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا جسے قرآن میں عہد خاص کے ہے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن سے ہی پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی، اور وہ یہ عہد تھا کہ اگر اے عیسیٰ، اگر اے موسیٰ، اگر اے داؤد، اگر اے سلیمان، اگر اے یونس، یعقوب، یوسف، اگر تمہارے دور حکومت میں، تمہارے دور نبوت میں اگر کوئی نبی آ جائے محمد نام کا، یا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جاؤ، حالانکہ یہ باتیں دونوں باتیں ناممکن تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، کسی بھی نبی کے دور میں نہیں آئے، اور کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، دونوں باتیں بالکل ناممکن تھی، نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رتبے کو، ان کی سعادت کو، ان کی بزرگی کو، ان کے اللہ کے ہاں ان کا درجے کو بیان کرنا تھا، تو جان کے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد خاص لیا کہ اے نبیوں کی روحوں، اگر تمہارے دور نبوت میں، یا تم نبی کے دور نبوت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آ جاؤ، تو پھر تم ان پر ایمان لانا اور ان کی جان و دل سے عزت کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس کو قرآن میں اللہ نے غالباً سورہ آل عمران، یعنی میں اس کو دیکھوں گی کون سی صورت میں، آپ پہ کل بتاؤں گی اگر یاد رہا انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا روحوں، عالم ارواح میں روحوں سے عہد لیا تھا کہ وہ اگر تمہاری دور حکومت میں، یا تم ان کے دور نبوت میں، یا وہ تمہارے دور نبوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تو تم ان کو اپنا نبی مان لینا، یعنی تم ان کو امام الانبیاء مان لینا، اور ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان پہ ایمان لانا۔ یہ بات بتا کر اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی، اینڈ ٹو اینڈ۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی دور نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دور نبوت میں نہیں آئیں گے، اور کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات اللہ کو 100% پتا تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی پہچان کروانی تھی۔ امید ہے کہ بات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے 3 عالم باقی رہ گئے، عالم دنیا، عالم ارواح بیان کیا، عالم دنیا، عالم حشر، اور عالم قبر یعنی برزخ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو پیر والے دن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے پیارے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، آسمان کے جن دروازوں سے، اے اللہ پاک، آسمان کے جن دروازوں سے، اے اللہ پاک، آسمان کے جن دروازوں سے، اے اللہ پاک، آسمان کے جن دروازوں سے ہمارے گناہوں کا دفتر سجتا رہا اور گناہ اعمال نامے جاتے رہے، انہی آسمان کے دروازوں سے جو ہے ہمارا رزق آتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فکر کے ساتھ ہمارا رزق بھیجتے رہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، نہتے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، 2 مہینے ہونے والے ہیں، اے اللہ پاک، ان پر ترس کھا دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی تو پھر انہوں نے ایسے کام کیوں کیا۔ اے اللہ پاک، ہم لوگ نہ قرآن کو پڑھے بغیر بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک، آپ نے قرآن میں صاف لکھ دیا ہے کہ جنگیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، کم من فیاتن قلیلتن، کہ کچھ بہت سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں، قلیل جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ حاوی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ اسلحہ کی اور اکثریت کی افرادی قوت کی تعداد پہ منحصر نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ جب جنگ لڑیں گے، جب ہمارے ساتھ 17,000 یا 20,000 بندے ہوں گے تب۔ اللہ تعالیٰ نے افرادی قوت اور اللہ تعالیٰ نے اسلحے کی اس میں کہیں وہ نہیں لگائی۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ اسلحہ جمع کرو، گھوڑ سواری سیکھو، نیزہ برداری سیکھو، لیکن اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ پاک ہماری مدد فرما دے، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حماس کی مدد فرما دے، اللہ حماس کی فلسطینی مسلمانوں کی اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آپ مدد فرما دے، اللہ آپ مدد فرما رہے ہیں، اللہ آپ مدد فرما رہے ہیں، لیکن اللہ ایسی مدد فرمائیے کہ دنیا کے سامنے دلیل بن جائے۔ اے اللہ، جیسے آپ نے طالبان کی مدد فرمائی کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک اور کس طریقے سے جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک کس طریقے سے کامیاب ہوا، مطلب کس طریقے سے اس نے حملہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے کامیابی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو، طالبان کو کامیابی دے دی۔ اللہ تمام دنیا نے دیکھ لیا۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں پہ بھی رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہم سب پہ کرم فرما دے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک مسلمانوں میں حیا شرم کو پیدا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں میں احساس بیداری عطا فرما دے، یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو حیا شرم عطا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایک بہن فون بھی کر رہی ہیں، میسیجز بھی کر رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعا کے لیے کہنا چاہ رہی ہوں تو اللہ ان کے حق میں ان کی دعا کو قبول فرما لے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیوں اس طرح فون کر رہی ہیں۔
اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک تمام بے اولادوں کو یا اللہ، سونیا کو، عائشہ کو، رقیہ باجی جان کو، ڈاکٹر انم کو، اہلیہ محسن، ماری انس، سنبل، اہلیہ عمران کو اللہ پاک نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بنت زبیر کو، بنت آصف کو اللہ پاک بہت آسانی کے ساتھ فارغ فرما دیجئے۔ یا اللہ خوشیوں کے ساتھ فارغ فرما دے۔ یا اللہ یہ وقت بہت سخت ہوتا ہے، ایسا آسان فرما کے عقل دنگ رہ جائے اور حیران رہ جائے۔ یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، محمد عمر کو نیک اللہ بہت روزی عطا فرما دیجئے، کریم روزی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سحر، عائشہ اور فریال یا اللہ اس وقت بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ غیبی مدد فرما، اللہ پاک غیبی مدد فرما، جیسے آپ نے اصحاب کہف والوں کے ساتھ تعاون فرمایا، جیسے آپ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نکال کر سکون پہنچایا، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ پاک سحر، عائشہ، فریال کو اور تمام فلسطینی مسلمانوں کو اور حماس پر اسی طرح نظر کرم عطا فرما، اسی طرح نظر کرم فرما، جیسے آپ نے اصحاب کہف کے ساتھ سکون دیا ان کو، جیسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا میں، غار سور میں حفاظت فرمائی، ایسے ہی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہلی اعظم شہناز، اہلی عاشق مفتی ضیاء الدین عامر صاحب ان کو اپنا گھر برکتوں والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، یا اللہ تمام علماء اسلام، حضرت جی عمیر کو، یا اللہ مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، یا اللہ پاک ہمارے حضرت جی کو، عمیر کو، ندیم بھائی کو، نازیہ اندرلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، اہلیہ حسین کو، ان کی بہن کو، ان کے والد صاحب کو، عبداللہ کو، شازیہ کو، عائشہ کو، معظم کو، جہانگیرہ، نازیہ کو، حمید حسن کو، یا اللہ مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، نرگس باجی، ان کی تمام فیملی کو، ان سب کو جن کے نام لیے، ان سب کی فیملیز کو، جتنے لوگ یہاں حاضر ناظر بیٹھے ان کو ہر بلا، ہر وبا، ہر پریشانی، ہر بے سکونی سے بچا لے، ہر بیماری سے بچا لے، ہر موذی مرض سے بچا لے، ہر ایکسیڈنٹ سے بچا لے، اپنی پناہ خاص عطا فرما۔ اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بیٹے جو کہ بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، حفصہ، فاطمہ، جوید، الیاس، سدرہ، سمانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب، منتہا، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اسرائیل کو، یہود النصارہ کو غارت فرما دیجئے۔ یا اللہ نیتن یاہو کو، اس کے تمام معاونین کو، ان کی معاشیت کو غارت فرما دیجئے، غارت فرما دیجئے، غارت فرما دیجئے۔ ہمیں صحیح معنوں میں بائیکاٹ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیے، اسرائیلی پروڈکٹ اور قادیانی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں میں حیا اور شرم پیدا فرمائیے، ہمیں اپنے بھائیوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو سکون عطا فرمائیے، اللہ اطمینان عطا فرمائیے، چار چپیرے فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہماری ایک بہن جو کہ ام حمزہ ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔